اسرائیل اور ترکی کے درمیان ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا سیریا کی زمین پر دونوں نیٹو اور ریجنل پاور ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے قریب آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر اصل میں ہوا کیا اور اسرائیل نے ترکی کے قریب سیریا کے ایک ملٹری بیس کو ٹارگٹ کیوں کیا تھا؟ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے 18 اگست سے. اسرائیل نے ناردرن سیریا کے ابو الدوہر ایئر بیس پر ایئر اسٹرائک کری تھی. اب یہ بیس ترکی کے بارڈر سے کافی قریب ہے. اس پر اسرائیل کا کہنا تھا کہ سیریا اس بیس پر ترکی ملٹری پریزنس الاؤ کرنے جا رہا تھا اور یہ اسرائیل کے مطابق کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن سکتا تھا. لیکن ترکی نے تو اس اسرائیلی پوزیشن کو ریجیکٹ کر دیا اور اسٹرائک کو ریکلیس اور ان ایکسپٹیبل قرار دے دیا. یہاں پر ٹینشن تو اور زیادہ بڑھ گئی. اسرائیل کی طرف سے ترکش ملٹری پریزنس کو لے کر ایک وارننگ سامنے آئی، جبکہ انقرہ نے اسرائیل سے سیریا میں ایسے ملٹری ایکشن روکنے کا ایک بڑا مطالبہ کیا. پھر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے بھی اس پر کہا کہ اسرائیل سیریا میں ترکش ملٹری پریزنس کے ساؤتھ ورڈ ایکسپینشن کو برداشت نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ایکسکیلیشن کی بنیاد اور اس طرح کے ملٹری ایکشنز جسٹیفائی نہیں ہے. اور یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیریا بھی کہہ رہا ہے کہ ابو الدوہر پر پرماننٹ ترکی ملٹری بیس یا پھر ترکی ٹروپس ڈپلائی کرنے پر کوئی بھی پلان اس کا نہیں تھا. اب سیریا آفیشل کے مطابق ترکی ملٹری پریزنس وہاں پر پرسنل کوپریشن اور ٹریننگ کے سلسلے میں وزٹ کر چکے تھے. اب امریکہ بھی اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. یو ایس انوائے کے مطابق واشنگٹن ترکی، سیریا اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈی کانفلکشن میکنازم بنانا چاہتا ہے. ایسا کمیونیکیشن سسٹم جسے ملٹری فورسز کے درمیان غلط فہمی یا پھر ایکسیڈنٹل کے کلیش کو روکا جا سکے. اور دنیا کی نظریں اب اسی بات پر لگی ہوئی ہیں کہ انقرہ اور تل اویو اس ٹینشن کو ڈپلومیسی سے کنٹرول کر سکیں گے یا پھر سیریا ایک نئے کنفرنٹیشن کا سینٹر بن جائے گا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کرے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور ڈسکس